السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج کی خصوصی خبر، سانحہ گل پلازہ کے بعد ایک بار پھر حکومت سندھ اور کراچی کی انتظامیہ کی مکمل ناکامی، اور جس محکمہ صحت سندھ کو عالمی معیار کا قرار دیا جاتا ہے اس کی مکمل ناکامی دوبارہ تشت اذبام ہو گئی۔ پھر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت پر ہندو برادری کی جانب سے اپنا مذہبی تہوار منانے کی منسوخی کا اعلان۔ حکومت سندھ کی جانب سے ہندو برادری کی مذہبی تہوار کے موقع پر ایک کے بجائے 2 روز کی تعطیل کا سرکاری اعلان۔ گو کہ وزیر اعلیٰ سندھ ابھی اپنے سرکاری منصب سے تو فارغ نہیں ہوئے، لیکن ان کے مذکورہ فیصلے سے سندھ کے عوام کے مطابق کہ وہ دماغ سے ضرور فارغ لگ رہے ہیں۔ ڈی جی ہیلتھ نے نئے سیکریٹری صحت کو کلرکوں کی ترقیوں کی وہ متنازع فہرست پیش کر دی جو نہ صرف نامکمل بلکہ سابق سیکریٹری صحت کی کچن کابینہ کی مرتب کردہ ہے۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہہ دل سے شکریہ۔ پروگرام اچھا لگے تو لائک، کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ناظرین کرام، آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد کراچی میں عوامی رد عمل، مظاہرین کی امریکی قونصلیٹ میں داخلے کی کوشش، جھڑپوں میں 16 افراد جاں بحق، 40 سے زائد زخمی۔ سوشل میڈیا پر مذکورہ واقعے کی ویڈیوز وائرل ہوتی رہیں، لیکن وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر داخلہ سندھ، سیکریٹری داخلہ، کمشنر کراچی، وزیر صحت سندھ، سیکریٹری صحت سندھ، ڈی جی ہیلتھ سندھ، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کراچی اور ان کے ماتحت تینوں بڑے اسپتالوں، ٹراما سینٹر، جنا اور سول کی انتظامیہ، 1122 کی ایمبولینسز، ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کیماڑی، ڈی ایچ او کیماڑی سمیت متعلقہ سول اداروں کے حکام اور انتظامیہ گھنٹوں کہاں رہیں، کیا کرتی رہیں؟ ایران میں پیش آنے والے عالمی واقعے کے بعد عوام کے ممکنہ رد عمل کے پیش نظر عوامی احتجاج اور مظاہروں کو پرامن رکھنے کی پیشگی انتظامات کیے جانے کی ذمہ داری کیا حکومت سندھ اور اس کی ماتحت انتظامیہ کی نہیں تھی؟ جبکہ مذکورہ احتجاج کے دوران ہونے والی خون ریزی سے پولیس کی لا علمی کا حیران کن موقف بھی سامنے آ گیا، جبکہ چند روز قبل افغان طالبان کی جارحیت کے خلاف پاک فوج کی جوابی کارروائی کے رد عمل کے ممکنہ تخریب کاری اور دہشت گردی کو روکنے کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سیکیورٹی اداروں اور صوبائی حکومت کو شہر اور صوبے میں امن و امان کے لیے خصوصی ہدایت دے کر گئے تھے۔ اس پس منظر اور حالات میں شہریوں کو خون میں نہلا کر ان کی ہنگامی طبی امداد کے حوالے سے صوبے کے سب سے زیادہ اربوں روپے سالانہ بجٹ کے حامل 3 بڑے ہسپتالوں ڈاکٹر رت کے امفاو سول اسپتال کراچی، بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر، جنا اسپتال کراچی کے شعبہ حادثات سانحہ گل پلازہ کے بعد دوسری بار امریکن قونصلیٹ میں پیش آنے والے پرتشدد واقعے کے زخمیوں کی ہنگامی طبی امداد فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے۔ واضح رہے، محکمہ صحت سندھ کی یہ مکمل نااہلی، بد انتظامی اور ناکامی کے باعث زخمیوں کو نہ صرف نجی اسپتالوں کا رخ کرنا پڑا بلکہ سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کے ہوتے ہوئے بے نظیر ٹراما سینٹر میں مریض خون کے لیے تڑپ تڑپ کر جان دیتے رہے،
لیکن حکومت سندھ کا یہ پہلا قومی سطح کا ٹراما سینٹر کی انتظامیہ اور سندھ بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کی مبینہ ملی بھگت سے اس کے بلڈ بینک کو فاطمید بلڈ کے حوالے کرنے سے دعویٰ تو یہ ضرور کیا گیا کہ آؤٹ سورس اسے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں بلڈ لوگوں کو ملنے میں آسانی اور بہتری رہے، لیکن ڈاکٹر درناز جمال نے شاید اس بلڈ بینک کو آؤٹ سورس کرنے کے بعد آج تک اس کی کارکردگی کو جانچنے کی ضرورت ہی سرے سے محسوس نہیں کی، جبکہ ہمیشہ شہر کی کسی بھی ہنگامی صورتحال میں یہ بلڈ بینک لوگوں کو کوئی سہولت فراہم کرنے میں قطعی طور پر ناکام رہا، جیسا کہ گزشتہ روز دیکھنے میں آیا۔ پھر اسی طرح اربوں روپے کے ریسکیو کا صوبائی شعبہ 1122 سانحہ گل پلازہ کے بعد اس موقع کے اوپر بھی خواب خرگوش میں رہا، بلکہ حیرت انگیز طور پر جب اس کی انتظامیہ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اپنا انوکھا موقف بتایا کہ ان کو کسی ادارے یا افسر کی جانب سے کال نہیں کی گئی۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایزی ایمبولنس کو طلب کرنے کے لیے کس سرکاری ادارے یا افسر کی جانب سے کال کی گئی تھی؟ یعنی یہ تو بات ایسی ہی ہے کہ ناچنا نہ آئے تو آنگن ٹیڑھا، جبکہ فیصل ایدھی نے تو میڈیا سے اس موقع کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے براہ راست فائرنگ کا ذمہ دار امریکن میرین کو قرار دیا ہے، تو دنیا بھر میں امریکہ اسرائیل کی کھلی جارحیت کے خلاف ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں کہیں بھی سیکیورٹی اداروں کی جانب سے گولی نہیں چلائی گئی، لیکن اس صورتحال میں صرف پاکستان میں فارم 47 کے نتیجے میں معارض وجود میں آنے والی نون لیگ اور زرداری لیگ کی اتحادی حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہے جو جمہوریت کے چیمپئن ہونے کے دعوے دار تو ہیں، لیکن اس حکومت نے اپنے ہی شہریوں کو احتجاج کے بنیادی حق دینے کے بجائے ان کے اوپر براہ راست فائرنگ کر کے مزید صورتحال کو پرتشدد اور اشتعال پھیلانے کا خود کارنامہ سر انجام دیا۔ جبکہ 1122 کے بعد محکمہ سے سندھ کی جو مکمل ناکامی ہے اس کی بنیادی وجہ مینجمنٹ کیڈر کی جونیئر افسروں کی جنرل کیڈر کے سینئر افسروں پر تقرری کا یہ شاخسانہ ہے، جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں اور بار بار عوام کو یہ بتاتے رہیں گے کہ محکمہ صحت سندھ کی تباہی کا اصل راز کیا ہے۔ تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال میں امریکن قونصلیٹ کے واقعے پر GIT کی تشکیل کا سرکاری اعلان، محکمہ پولیس کے اعلیٰ اور نچلی سطح کے افسران کو معطل کیے جانے کے سرکاری حکم نامے کے عکس، اور امریکن قونصلیٹ کراچی میں پیش آنے والے واقعات اور اس سے جڑی دیگر ویڈیوز کی جھلکیاں بھی پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرما لیں۔ ناظرین کرام، عدالتی حکم پر محکمہ صحت سندھ کے ملازمین کی کئی اشروں کے بعد ہونے والی ترقیوں میں کلکس کی ترقیوں میں بھی وہی ہوا جس خدشے اور امکانات کا LDN نے گزشتہ روز پہلے ہی نشاندہی کر دی تھی، جس سے یہ بھی واضح ہو گیا ہے کہ محکمہ صحت سندھ کی کلید کی تبدیلی کے باوجود سابق سیکریٹری صحت ریحان اقبال بلوچ کی بچھائی گئی بارودی سرنگیں اور باقیات نے حال اور ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا ہے۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق سینئر کلکس گریڈ 14 کی 407 خالی اسامیاں موجود تھیں۔ محکمہ جاتی مذکورہ ترقی کے لیے گریڈ 11 کے جونیئر 865 کلکس کی جانب سے باقاعدہ اپنی درخواستیں جمع کروائی گئی تھیں، اور گریڈ 14 میں ترقی کے لیے محکمہ جاتی ترقی کمیٹی کو جو درخواستیں جمع کرائی گئیں، لیکن حیرت انگیز طور پر صرف 88 امیدواروں کا وہ نوٹیفیکیشن DG ہیڈ ڈاکٹر وقار میمن نے کئی ماہ سے
اسے زیر التوا رکھے جانے کے باوجود 88 امیدواروں کی ترقی کا وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جو نہ صرف ادھورا بلکہ سنگین طور کے اوپر متنازع بھی ہے۔ 407 اسامیوں پر ترقی کا عمل مکمل نہ کرنا ڈی جی ہیلتھ کی کھلی بدنیتی اور سنگین بے قاعدگی ہے، جو کہ نئے سیکریٹری صحت طاہر سانگی کی ہدایت پر ہفتے اور اتوار کو دفتر کھلا رکھنے کا واویلا اور پیش کی جانے والی فہرست سابقہ انتظامیہ کی ہے، جس میں بنیادی طور پر سینیارٹی سے زیادہ زر کی چاشنی اور سفارش کی حلاوت، انصاف اور شفافیت کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں۔ ترقی کے نوٹیفیکیشن میں 16 نمبر پر ترقی پانے والے منیر احمد رنداوا تعلقہ اسپتال کوٹ غلام محمد سے بغیر کسی ٹھوس ریکارڈ اور چھان بین کے ترقی پانے والوں میں شامل ہو گئے ہیں، جبکہ موصوف منیر احمد رنداوا ضلع سانگڑ میں سرکاری خزانے میں خرد برد کے اینٹی کرپشن کیس، حیدرآباد میں مبینہ مالی گھپلوں کا ان کا کیس زیر التوا ہے، اور اسی طرح کوٹ غلام محمد کا تعلقہ اسٹور کیپر حمیر منیر احمد رنداوا کی جانب سے بیجا تنگ کرنے اور ہراساں کرنے کے بعد ان کی خودکشی کیس میں نامزد ملزم منیر احمد رنداوا ہے۔ مذکورہ قتل کیس میں بھی عدالت میں یہ زیر سماعت کیس زیر التوا ہے۔ اسی طرح 88 لوگوں میں ترقی پانے والوں میں عبدالخالق لغاری میٹرک کے جعلی سرٹیفکیٹ پر چپراسی کو پہلے جونیئر کلرک پر ایڈجسٹ کر کے اب انہیں سینئر کلرک بنا دیا گیا ہے، جو اپنا نام بھی لکھنے کی اہلیت سے محروم ہے۔ ترقی کی فہرست کا عکس آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ ایل ڈی این کی تحقیقات اس حوالے سے جاری ہے، اور جو متاثرین رابطہ کر رہے ہیں ان کے ثبوت و شواہد جمع کرنے کا عمل بھی جاری ہے۔ ترقی کی ان جعل سازیوں کے خلاف کیا قانونی کارروائی محکمہ صحت سندھ کی جانب سے کی جاتی ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام و افواج پاکستان پائیندہ باد۔